مدینے کے باہر کے علاقے میں رات کے اندھیرے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائزہ لینے کے لیے نکلے ہوئے. پوری دنیا کا سب سے طاقتور حکمراں، دونوں سپر پاورز جس کے قبضے میں آ گئی، وہ خود ڈھونڈ رہا ہے، خود گھوم رہا ہے، وہ کسی اور کو نہیں بھیج رہا کہ کوئی پریشان حال، کوئی مسافر، کوئی ایسا نہ ہو جو پریشان ہو میں اپنے گھر پہ بستر پہ سوتا رہوں، اللہ کے ہاں جواب نہیں دے پاؤں. اپنے ایک خاص سرونٹ کو لیے ہوئے، اپنے خادم کو لیے ہوئے وہ گھوم رہے ہیں. اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، خیمے کے اندر سے آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے بچوں کے پاس. اندر ایک عورت کی آواز آتی ہے، ہاں میں بچوں کی ماں موجود ہوں. بولو کیا بات، کون ہو؟ کوئی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت اندر سے کہتی ہے تم جاؤ جاؤ، تم جاؤ، تم سے کیا مطلب. وہ سمجھتی بیچاری کوئی عام آدمی. وہ کہتے نہیں بہن ذرا آپ بتا دو کیا بات ہے، شاید میں کچھ خدمت کر سکوں. ارے میں کیا بتاؤں، کیا کہوں. جب تک بچے دودھ نہیں چھوڑتے ماں کا، تب تک جو امیر ہیں امیر المومنین عمر، تو بچہ جب دودھ چھوڑ دیتا ہے ماں کا، دودھ پینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے، تب اس بچے کا وظیفہ سرکاری بیت المال سے ایشو ہوتا ہے، منظور ہوتا ہے. میرے بچے ابھی 1 سال کا ہے، یہ بچہ ابھی اس کے دودھ چھوٹنے کی مدت نہیں ہوئی، اب یہ ماں کا دودھ پینے کے لیے تڑپ رہا ہے. میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں، زبردستی دودھ نہیں دے رہی پچھلے 1-2 دن سے، تاکہ میں کسی طرح یہ دکھا سکوں، بتا سکوں کہ بچے کا دودھ چھوٹ گیا ہے، اس لیے اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے. میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، وظیفہ ہوگا تو میں بچے کا کچھ کھانا پانی ہو پائے گا، مجھے بھی کچھ کھانا پانی مل پائے گا. حضرت عمر چپ چاپ کھڑے ہوئے، آنسو بہاتے. اللہ مجھے صبح تک موت نہ دیجیے گا ورنہ میں قیامت میں پکڑا جاؤں گا. مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. اور صرف یہ کہہ کر وہاں سے چلتے ہیں کہ صبح مسلمانوں کے امیر کی جگہ معلوم کر کے ذرا وہاں پہنچ جانا. اچھا ٹھیک ہے، پہنچ جائیں گے. حضرت عمر گئے، صبح کا انتظار کیا، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمام اصحاب رسول اللہ، میرے ساتھیوں، میں ایک غلطی کو آج تسلیم کرتا ہوں. میں نے قانون یہ بنایا تھا کہ بچے کا دودھ جب چھوٹ جائے گا تب اس کا وظیفہ شروع ہوگا. مجھے شرمندگی ہے، اس کی وجہ سے کچھ بچوں کو تکلیف ہوئی. تم سب دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. میں آج سے قانون بناتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ بچے کی پیدائش کے دن سے ہر بچے کا وظیفہ سرکاری بیت المال سے جاری ہوگا. لوگوں، اتنی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی گئی تھی، ایسی خدمت خلق والی، ایسا نظام تھا. کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ تھا. کوئی ایک محلے میں تو کوئی مسلمان عمل کر کے دکھائیں، کوئی جگہ تو عمل ہو. کتابوں ہی میں رہے گا، تقریروں ہی میں رہے گا. لوگ باہر جو آتے تھے، دنیا کی قوموں کے لوگ، وہ حیران رہتے تھے کہ یہ کون سا سماج ہے بھائی، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ فرشتے ہیں جو آسمان سے اتر آئے. ایک یہودی شخص بوڑھا ہو گیا، بھیک مانگنے کے لیے نکلا. مدینہ میں کوئی بھیک مانگنے کا تصور ہی نہیں تھا، سوال ہی نہیں پیدا تو کوئی بھیک مانگ. اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں آیا یا نظر پڑی کہ یہودی بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا. حضور حضرت عمر نے بلوایا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہیں، کچھ ضرورت؟ ہاں، اصل میں ٹیکس دینا پڑتا ہے نا، جزیہ دینا پڑتا ہے. ہم یہودی ہیں، معاہدے کے تحت مدینے میں رہتے، تو مسلمانوں پر تو جو ڈیفنس سروس ہے وہ لازم ہے، مسلمانوں پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، ہر مسلمان کا جہاد میں جانا فرض ہے. لیکن اسلام نے ایسی رعایت کی
کہ جو غیر مسلم ہمارے معاشرے میں رہتے ہوں نہ ان پر جہاد فرض ہے، نہ ان پر یہ فرض ہے، نہ ان پر یہ فرض ہے، نہ ان پر یہ فرض ہے، نہ ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، خوب کمائیں، بس وہ اپنی سوشل سیکیورٹی کا ایک ٹیکس جمع کریں تاکہ ان کی حفاظت پر جو قوم کا ملک کا خرچ ہو اس میں ان کا حصہ ہو۔ تو جزیہ دینا پڑتا ہے، اب کمانے کے لائق میں رہا نہیں، بوڑھا ہو گیا، اس لیے مجھے بھیک مانگنے کے سوا کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ اللہ، حضرت عمر نے فوراً اس شخص کو کہا کہ آپ ذرا میرے گھر پہ پہنچے، میں ابھی آتا ہوں۔ گھر پہ پہنچے، گھر سے اپنا ذاتی تحفے تحائف کا سامان ان کو دیا، اس کے بعد کہا کہ آج سے جزیہ بالکل معاف، اور بیت المال آپ پہنچیے، اور میں نے حکم جاری کر دیا ہے آپ کو سالانہ خرچہ ملا کرے گا۔ پھر مدینے میں مسجد میں صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلا واقعہ میرے علم میں آیا ہے کہ ایک بوڑھے غیر مسلم کو جزیہ ادا کرنے کے لیے بھیک مانگنی پڑی ہے، تو آپ صحابہ کی رائے ہو تو میں قانون بنا دوں کہ کوئی شخص جو کہ معذور ہو جائے، بیمار ہو جائے، کمائی نہ کر سکے، وہ کرسچن ہو، وہ یہودی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، بلکہ سالانہ بیت المال اس کا پورا خرچہ، اس کی فیملی کا خرچہ اٹھائے گا۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ کو ہم سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اگر آپ رائے لیتے ہیں تو ہم سب اس کے لیے خوشی سے تیار ہیں، اب حکم جاری کر دیجیے۔ اس کو دیکھ کر دنیا کی قوموں کو اسلام سے محبت ہوئی تھی، اور جب تک واپس مسلمان اصلی اسلام کی طرف نہیں آئیں گے موجودہ نفرت اور کی فضا کو بدلا نہیں جا سکے۔ نفرت کی فضا کے پیدا کرنے کی ذمہ داری صرف دنیا کی دوسری قوموں پر ڈالنا یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے۔ بہادری یہ ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ ہم محبت کے لائق نہیں رہے، ہمارے آبا و اجداد تھے محبت کے لائق، ہم نہیں ہیں محبت کے لائق، ہم واقعی محبت کے لائق نہیں رہے، ورنہ اس بھیڑ میں بھی کوئی ایک مسلمان وہ اچھے اخلاق والا اور اصلی اسلام والا ہوتا ہے تو یہی بھیڑ اس سے محبت کر کے دکھا دیتی ہے۔